بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے قریب جیان نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد وہاں کے سردار تھے جن کا مذہب مجوسیت تھا، اس لیے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد ان کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باہر جانا ہوا، انہوں نے گرجا میں عیسائیوں کی عبادت کرتے دیکھا۔ انہیں عیسائیوں کا مذہب پسند آیا اور عیسائیت اختیار کی، مگر دلی اعتبار سے مطمئن نہیں تھے۔ دین حق کی تلاش میں وہ اصفہان سے شام آئے، کچھ عرصہ یہاں قیام رہا، پھر موصل نامی شہر میں پہنچے۔ وہاں ایک پادری کی خدمت میں چند سال رہے، پھر وہاں سے دوسرے شہر نصیبین میں ایک پادری کی خدمت میں رہے، وہاں سے عموریہ نامی شہر میں ایک گرجا میں رہے۔ یہاں کے پادری سے معلوم ہوا کہ عرب میں آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہاں ایک قافلہ کے ساتھ عرب روانہ ہوئے۔ قافلہ والوں نے دھوکہ دیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس یہودی کے ذریعہ مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ان کا دینی بھائی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کو بہت چاہتی ہے، علی، عمار اور سلمان کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بہت علم والے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے علم کے معترف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو عراق کا گورنر بنایا تھا، لیکن ان کی زندگی میں وہی سادگی باقی رہی جو پہلے تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال 35 ہجری میں ہوا۔ اللہ کی قدرت، ہدہد۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور عجیب و غریب ہدہد نامی ایک پرندہ پیدا کیا۔ اس کے سر پر خوبصورت سا تاج ہوتا ہے، پر میں بیل بوٹے نقش و نگاری ہوتی ہے، جو چونچ ایسی بنائی کہ مضبوط سے مضبوط درخت کو کھود کر اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پرندہ کو اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کا ہنر دیا ہے کہ کہاں، کس زمین کے اندر اور کتنی گہرائی میں پانی ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک پرندہ کو انجینئرنگ جیسا ہنر عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد ہدہد پرندہ تھا، جسے وہ اکثر و بیشتر ساتھ رکھتے تھے۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز نہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، مگر جمعہ کی نماز میں اور جماعت سے نماز میں، دوسرے نمازوں میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ ترمذی شریف۔ ایک سنت کے بارے میں، بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ ابو داؤد شریف۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنایا تو اس کے لیے اللہ اسی جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ میری اور دنیا کی مثال تو بالکل اس مسافر کی سی ہے جو سخت گرمی میں کسی پیڑ کے سائے میں آرام کرے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ منکر کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان پر موت ہی کا حکم کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر منکر کافر کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36۔ طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کے 7 عجوہ کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ جادو کرانا بہت ڈینجر بیماری ہے، بہت خطرناک ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ جو آدمی جادو کرتا ہے وہ بھی، جو کرواتا ہے وہ بھی، دونوں ہلاک ہو گئے۔ اور بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ جادو کرنے والا بھی کافر رہتا ہے اور کرانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بہت خطرناک ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں مختصر۔
ایک عورت کالا جادو کرتی تھی، لوگوں کو جادو کر کے پریشان کر کے رکھتی تھی، کسی کو جادو کے ذریعے پاگل کر دیا، کسی کو گھر میں لڑائی جھگڑا کرا کے میاں بیوی میں طلاق دلوا دیا، ایسا کام کہتے تھی جادو کر۔ بوڑھی ہوئی، بیمار ہوئی، اس کے بیٹا اور بہو کہتے ہیں، اس کو جا کے ہاسپٹل میں ڈال دیے، بولے کہ کتنا پیسہ چاہیے، پیسہ لے لو، علاج کرتے رہو، ہاسپٹل میں رکھو، مر جائے تو وہ جو کچرا لے جانے والے ہوتے ہیں وہ کچرے والے ڈبے میں ڈال دینا، اس میں ادھر ہی ہم لوگ بتانا نہیں، یہ سب عذاب ہے، سزا تھی اس کو۔ تو ڈاکٹر علاج کرتے رہا، مر گیا، تو فون کر کے بلایا بیٹا کو، تو کہا نہیں آئیں گے ہم لوگ، کچرا جو اٹھا کے لے آتے ہیں شہروں میں وہ کچرے والے ڈبے میں ڈال دو۔ وہ جو مر رہی تھی ہاسپٹل میں تھی تو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ سانپ، ارے سانپ کاٹ رہا ہے، سانپ، شیر مجھے چیر رہا ہے، پھڑ رہا ہے، زندہ ہے بھی، ہاسپٹل میں ہے، وہیں چلا رہی ہے، اور لوگوں کو دکھتا نہیں تھا کچھ بھی، اور چلاتی تھی۔ ڈاکٹر پورا علاج وغیرہ کیا تو کہا کہ اندر میں اس کے کلیجے میں کینسر ہو گیا ہے، کلیجے میں، اور چلا رہی ہے، ابھی زندگی میں چلا رہی ہے، سانپ۔ اس کو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے نا، یہ قبر دنیا ہی میں شروع ہو گیا۔ اس لیے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا جادو کے ذریعہ، جادو کر کے پریشان کرنا، جادو کروا کے پریشان کرنا، ایسے لوگ ایسے ہی مرتے ہیں، یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو مصیبتوں پر صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ہر وقت تیار و آمادہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔